سورۃ المعارج کی آخری رکوع ہے۔ بسم اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ۔ خطاب نبی پاک رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے۔ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمہاری طرف چڑھے آ رہے ہیں۔ مہطعین یعنی کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مختلف بہانے سے اور مختلف نت نئے اعتراضوں کے ساتھ، اختلافوں کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ تو اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف چلے یا چڑھے آ رہے ہیں۔ یعنی کرنا تو یہ چڑھائی چاہتے ہیں، تمہارے اوپر چڑھائی چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ایسا ہونے ہم نہیں دیں گے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کمزور کر دیں، آپ کے صحابہ کرام کو کمزور کرے، ایمان والوں کو کمزور کرے، ان کے اوپر چڑھائی کرے۔ تو اس لیے اللہ نے لفظ سے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے طرف چڑھے آ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم چڑھائی کریں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی یہ ٹولیاں بنا بنا کر تمہارے طرف چڑھے آ رہے ہیں۔ ٹولیاں بنا کر گروپ کی شکل میں آتے تھے، 2-4 بندے، 8-10 بندے آتے تھے اعتراض کرنے کے لیے کہ فلاں جو حکم آپ نے دیا ہے یہ کیسا حکم ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے۔ مختلف اعتراض اور اختلافات کے لیے وہ ٹولیاں بنا کر آ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی آتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ ان یدخل جنت نعیم، کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جنت کے وارث اور والی تو ہم ہیں۔ کافر تو یہ چاہ رہے تھے، کیوں ہماری نسل میں، ہماری برادری میں انبیاء گزرے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہماری ہی برادری میں انبیاء کا جو ہے نزول ہوا، ترتیب سے آئے بنی اسرائیل میں تمام انبیاء، لہٰذا ہم تو آلریڈی جنت میں جائیں گے۔ ہمیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی تبلیغ نہ فرما دیجئے، ہم تو آلریڈی جنتی ہیں، آپ کو ہمیں تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت بتانے، جہنم بتانے، سزائیں بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے نسل میں اور ہماری برادری میں آلریڈی انبیاء گزرے ہیں، ہم تو ہیں ہی جنتی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ایطمعوا، کیا یہ چاہتے ہیں، کیا ان کا یہ گمان ہے، کیا یہ لالچ اس لالچ میں ہے کہ ہم جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہرگز انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا ان کافروں کو۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جو یہ جانتے ہیں۔ انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے نا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، پھر فخلقہ فقدرہ، پھر اسے ٹھیک ٹھیک کر کے ہم نے پیدا کیا، بنایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے ہم نے راستے آسان بنا دیے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے ہم موت دیں گے، پھر قبر میں بھی ہم پہنچائیں گے۔ تو انسان کو اپنے پیدائش پر جب انسان غور کرے گا تو تکبر، غرور، گھمنڈ سب پیچھے چلے جائیں گے۔ ان کو یہ گھمنڈ تھا نا، یہ غرور، تکبر میں مبتلا تھے وہ کافر، وہ مشرک، کہ ہماری نسل میں انبیاء گزرے ہیں، ہم تو ہیں ہی جنتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ خوب جانتے ہیں کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ان کو، یعنی نطفے سے پیدا کیا، نطفے کی اس بوند سے پیدا کیا ہے جو شروع میں تو گندا ہے، لیکن اللہ نے اس گندے سے انسان جیسے خوبصورت اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ تو یہ اپنی پیدائش کو جانتے بھی ہیں، غور کرتے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ کون عمل کرتا ہے؟ مسلمان عمل کرتا ہے۔ مسلمان اپنی پیدائش کو سمجھتا بھی ہے اور پھر تو تکبر نہیں کرتا، غرور میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اب میں اللہ فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ خود اپنی جو ہے ذات کی قسم فرما رہے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اب میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جو مشرقوں کا رب بھی ہے، مغربوں کا رب بھی ہے۔ تو فرمایا کہ انا لقادرون، ہم ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔
انا لقادرون، یہ کس گمان میں ہیں کہ دوبارہ ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً انا لقادرون، ہم اس پر قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اگر یہ نافرمانی کے روش کو اختیار کریں گے، نبدلا تبدیل کریں گے، ان کی جگہ کسی اور قوم کو لائیں گے، ان کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس قوم کو ہی ختم کر دیں گے۔ لہٰذا جو قوم نافرمانی کی روش اختیار کرتی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ ہمیں ختم فرما دے اور ہماری جگہ کوئی دوسری نئی نسل کو پیدا فرما دے۔ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوگی، وہ قوم وہ نسل ان سے زیادہ بہتر ہوگی، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ مسبوق کہتے ہیں جو مسبوق، وہ جو یعنی سابق، یعنی پیچھے جو آتا ہے مسبوق بن کر، جیسے نمازی حضرات بعض نماز میں نہیں پہنچتے ہیں، مسبوق ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، یہ اپنی جو ہے ان باتوں میں بحثوں میں پڑے رہے، وَيَلْعَبُوا، کھیل کود میں تماشائی بن کر رہے، یہ تماشا کرتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو، ان کی ملاقات کر دی جائے گی، یا یہ ملاقات کریں گے، یومہم الذی یوعدون، اس دن سے ملاقات جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایک بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے بحث کرتے ہیں، ٹولیاں بنا کر بحث کرتے ہیں۔ بحث کرنے کا مقصد ایک ہوتا ہے نا اصلاح نفس، اپنی نفس کی اصلاح کے لیے نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف دین اسلام کے اوپر جو ہے یہ اعتراضات کی بوچھاڑ کرنے کے لیے آتے ہیں، نت نئے اختلافات پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یہ بحثیں کرتے رہے اور کھیل تماشا کرتے رہے، یہاں تک کہ ان سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے اس دن سے یہ جا کر ملیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ آپ سے جو اختلافات کرتے تھے ان کو کیا سزا ملے۔ تو فرمایا کہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن یہ جلدی قبروں سے اس طرح کھڑے ہوں گے، جس دن یہ قبروں سے اس طرح جلدی کھڑے ہوں گے، کانہم الی نصب یوفضون، نصب کہتے ہیں کسی جگہ کسی کو نصب کر کے، گاڑ کر یا نشان لگا کر اس کے اوپر کوئی تیر لگاتے ہیں یا نشانہ بازی کرتے ہیں یا بندوق چلاتے ہوتے ہیں، کوئی فائر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ نشان پہ لگ جائے، ٹریننگ ہوتی ہے نا، جیسے فوجی ٹریننگ ہوتی ہے نشان پہ لگانا، تو فرمایا نصب اس کو کہتے ہیں، کسی چیز کو گاڑ کرنا، نصب کر کے اس پر نشان لگانا۔ تو فرمایا کہ جس دن ان کی حالت یہ ہوگی، اس دن قیامت کے دن ان کافروں کی یہ حالت ہوگی کہ یہ اس طرح اپنے قبروں سے جلدی اٹھ کھڑے ہوں گے اور دوڑ رہے ہوں گے کسی نشان زدہ جگہ کی طرف، جیسے تیر دوڑ کر اس نشان زدہ جگہ کی طرف جو ہے تیر دوڑ لگاتی ہے اور نشان کی طرف پھینکی جاتی ہے اس کو، تو یہ لوگ بھی اس طرح جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا دن ہوگا، کیسا دن ہوگا، کیسا ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور کیسی ذلت اللہ فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ یعنی ذلالت، فرمایا کہ ان کی آنکھیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی، یہ نگاہیں اٹھا کر بھی کسی کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ جو شرمندہ آدمی ہوتا ہے نا، جو مجرم ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب پکڑتے ہیں نا مجرموں کو کچھ چوری کرتے ہوئے، تو وہ جو ڈاکو ہوتا ہے وہ نگاہیں اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب میں پکڑا گیا ہوں، اب میں پکڑا گیا ہوں، لہٰذا وہ اٹھا کر نگاہیں یوں نہیں بات کرتا، وہ جھک کر بات کرتا ہے، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں شرمندگی سے، وہ عاجز آ چکا ہوتا ہے، شرمندہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں مجھے کیا سزا دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔
آج وہ اپنے آپ میں بڑے گھمنڈ میں ہے نا کہ ہم ہی ترقی یافتہ ہیں، ہم ہی خوشحال ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم ہی لوگوں کو جو ہے نا دے رہے ہیں، پیسے ہم دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہی دن ہوگا، یہ وہی دن ہوگا کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا دنیا میں، اور آج اس دن کا سامنا یہ لوگ کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ حضرات کی توجہ سے، محنت سے اور دلچسپی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ المعارج بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز سورہ نوح پڑھیں گے، نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔